ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی سانحے کو جاننے کے لیے اعداد و شمار کو نہیں دیکھنا چاہیے. اعداد و شمار سانحے کو چھپاتے ہیں، حقائق کو اجاگر نہیں کرتے. مگر پھر بھی پچھلے سالوں میں پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان کا اندازہ لگائیں تو ذہن چکرا جاتا ہے. پاکستان کی سرزمین میں پچھلے کوئی 12 سال سے ایک بے نامی قسم کی جنگ چل رہی ہے جس کو ایٹ لیسٹ پاکستانیوں نے کوئی نام نہیں دیا. لیٹ 90s میں ایسے گروپس اور ایسی فورسز پاکستان میں جنم لے چکے تھے، اسپیشلی فاٹا کے ایریاز میں، جو پاکستان کی سرزمین پہ قابض ہونے کے بعد اپنے قوانین نافذ کرنا شروع کر چکے تھے. سن 2000 میں آپ کو ایک ثبوت کی بنا پہ کہ ایئر 2000 میں ترخم سے لے کے کراچی تک کوئی 14 بام بلاسٹ ہوئے تھے. 1 جنوری سن 2001 سے 10 سپتمبر سن 2001، غور کیجئے ابھی سپتمبر 11 نہیں ہوا تھا، تو پاکستان میں کراچی سے پشاور تک کوئی 45 بام بلاسٹ ریکارڈ کیے گئے تھے. پھر مڈ 2000 میں اسلامک ایمریٹس آف وزیرستان وجود میں آئی اور اس کا اعلان کیا گیا. پھر وزیرستان ایکارڈ میں اسلامک ایمریٹس آف وزیرستان کو باقاعدہ ایک ڈی فیکٹو پارٹی بھی مانا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر سوسائڈ اٹیکس کا ذکر آتا ہے. 2002 میں صرف 2 سوسائڈ اٹیکس تھے، 2003 میں صرف 2 تھے پورے سال میں. پھر آرمی آپریشن شروع ہوتا ہے پاکستان میں اور 2007 میں 56 سوسائڈ اٹیکس، 2008 میں 60، 2009 میں 78. اب جو کیجولٹیز کی فگر ہیں جس میں پاکستانی مارے گئے ہیں سن 2003 سے لے کر سن 2010 تک، آج تک تقریباً 28,075 پاکستانی اپنی جان کھو چکے ہیں اس وار آن ٹیرر کے دوران. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ جن لوگوں کے روزگار چلے گئے اور جن کی زندگیاں اور کاروبار تباہ ہو گئے، جن کے خاندانوں کے والی وارث اجڑ گئے، ان کا کیا بنتا ہوگا. جانی نقصان کے علاوہ لاکھوں لوگوں نے اپنے ہوم لیس ہوئے، اپنے گھر سے نکالے گئے. پھر کوئی 20 سے 30 بلین ڈالر کا مالی نقصان ان جانی نقصان کے علاوہ ہے. دہشت گردی کی جنگ کی یہ قیمت ہماری قومی بحث کا حصہ نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی. اس ملک کو چلانے والے اور ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا مال لا رہے ہیں یا مال بنا رہے ہیں. اور ہم میں سے بعض اسی میں خوش ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر ہی فتح یابی حاصل کر لی ہے. یقیناً طالبان سے پاکستان کی زمین کا قبضہ چھڑوانا ایک کامیابی ہے، لیکن اس قیمت کا بھی اندازہ لگائیے جو لوگوں کو ادا کرنی پڑی ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا جانی و مالی نقصان ہوا ہے، جن لوگوں پر یہ آفت ٹوٹی ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں. بس گلہ اپنے آپ سے ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ طالبان ہے، دوسری سائڈ پہ فوج ہے، اور گلہ ہمارے اپنے آپ سے ہے کیونکہ ہم بیچ میں غریب عوام پھسل جا رہے ہیں. نہیں، ہم کیا بولیں، یہ سارا حکومت ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں بول سکتے. حکومت جیسا کرتا ہے بس ہم بس نانو چانا گلا پتہ لگی چوک نہیں. ہم کس سے گلا کرے گا؟ اللہ سے گلا کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اللہ طرف سے ہے وہ. گلا کس سے کرتے ہیں نا، کوئی طالبان کے سے گلا کر سکتے، حکومت سے کر سکتے، کس سے کر سکتے پتہ نہیں. کسی سے کوئی گلا کر رہا ہوں، بس قسمت سے گلا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ہمیں یہ عوام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی سمجھ کسی اس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتے. نہیں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کون کر سکتا ہے. ہم سب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کامیابی کو سراہا ہے. اس ملک نے اور اس ملک کے اداروں نے اس کامیابی کے صدقے بڑے فائدے بھی اٹھائے ہیں. مگر ان زندگیوں کا حساب کون دے گا جو اپنی مرضی کے خلاف اس کامیابی کی بھیٹ چڑھ گئی ہیں؟ ان بیچاروں کے لیے بھی کوئی تمغہ ہے یا نہیں؟